دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے بڑا دھوکے باز۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، پھر فرمایا کہ تم اچھے کام کر کے آؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اور اگر برے کام کر کے آؤ گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ بھی وعدہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، باقی وعدے جھوٹے وعدے۔ سچا وعدہ کس کا ہے جی؟ اللہ کا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے وجہ سے تمہاری سانسیں چل رہی ہے، حرکت کر رہے ہو، کھا پی رہے ہو، اٹھ بیٹھ رہے ہو، پیسے کما رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، تو اس کا وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ فرمایا کہ اس وعدے کو تم یاد رکھو، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا، وہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا، اتنی بلڈنگیں بناؤ گے تو اتنا کچھ ملے گا۔ دنیا کا دھوکہ، اس میں نہ پھنسنا، یہ عارضی ہے، یہ دنیا یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں پیدا کیا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لیبلوکم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے جی؟ دھوکہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے بڑا جو یہ ایک دھوکہ تو یہ ہے، اس سے بڑے ایک دھوکے باز ہے، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ تعالیٰ سے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے بڑا دھوکے باز۔ دنیا کا بھی دھوکہ ہے، اور اس سے بڑا دھوکے باز کون ہے جی؟ اللہ سے وہ انسان کو غافل کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے، جو بڑا دھوکے باز ہے، یہ ہے کون؟ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ اگر دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھو، اسے دوستی نہ لگاؤ۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، کہا سجدہ کرو، نہیں کرتا، دھتکارا گیا، پھر اس نے اجازت مانگی، یا اللہ میں وسوسے ڈالوں گا الا عبادک المخلصین، لیکن تیرے نیک بندے میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ واقعی سب کو، انسان کے رگ رگ میں شیطان دوڑتا ہے، سخت دشمن ہے ہمارا۔ فرمایا ایسا وہ ہمیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان اگر تمہارا دشمن ہے تو اللہ پاک نے لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ یہ جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، شرک کرتے ہیں، مزاروں پہ جھکتے ہیں، قبروں پہ جھکتے ہیں، ولیوں سے، بزرگوں سے، رسولوں سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ شیطان سمجھاتا ہے کہ یہ کرو تاکہ میرا گروپ بڑا ہوتا جائے، میرا گروہ بڑھتا جائے، اپنے گروہ کو بڑھاتا ہے۔ آگے فرماتے اسی آیت میں ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے گروہ کو، اپنے گروپ والوں کو بلاتا رہتا ہے، آؤ۔ کیا کرتا ہے جی؟ انما یدعو، ایک تو ہے نا کہ لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ شیطانیت کی طرف بلاتے ہیں، گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔
انما یدعو حزبہ، اپنے گروپ کو، اپنے گروہ کو، اس کا باقاعدہ ایک گروہ ہے، چھوٹے شیطان، بڑے شیطان، حاجی ہر قسم کے شیطان ہیں، اور پھر انسانوں میں بھی اس کے ساتھی ہیں، من الجنت والناس، تو انسانوں میں بھی بعض کو اس نے شیطان تقریباً بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ کم کام کرتا ہے، یہ زیادہ کرتے ہیں، وہ کم کام کرتا ہے، برائی کی طرف کتنے لوگ ہمیں دعوت دیتی ہے، کتنے لوگ برائی میں مبتلا ہیں، یا کتنی برائیاں ہیں، یہ سب اس کے ساتھی ہیں نا، دوست ہے اس کے، یہ اس کا گروہ ہے۔ فرمایا کہ وہ دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو، اور کیوں دعوت دیتا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ سارے دوزخ والے ہو جائیں، جہنمی ہو جائیں۔ جمعے کے دن بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے جمعے کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو جلدی آ جاتے ہیں، ان کو پھر نیند آتی ہے، جب نیند آتی ہے تو اگر سو گئے تو وضو ٹوٹ گیا، تب جب وضو ٹوٹ گیا تو جمعے کی نماز کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ تو یہ کون کراتا ہے؟ یہ شیطان ہم سے کراتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے جو جمعے کے دن سوتے ہیں، ان کو نیند ہے، وہ لیٹ آئے، کم سے کم اپنی نماز تو بچائے، وضو کر کے آئے، تازہ وضو سے نماز پڑھیں۔ اب وہ بیچارے آنکھیں بند ہوتی ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہ بھی ٹوٹے تو وہ حرکت اسی کی ہے۔ انما یدعو حزبا، بے شک وہ اپنے گروپ کو بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائے جہنم والے، اس کے گروہ والے کیا ہو جائیں؟ وہ تو چاہتا ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک المخلصین، لیکن اللہ تیرے خاص بندے میرے قابو میں نہیں گے۔ اب دیکھو مسجد کتنی بڑی ہے، لوگ کتنے ہیں، باقی سب کی دیوی ہے یا نہیں دیوی؟ آج کل کے نوجوان ابھی یہ بار سڑکوں پہ بیٹھے ہوں گے، یا ابھی گھروں کو آتے ہوں گے سونے کے لیے، راتوں کو جاگتے ہیں، اور اس ٹائم نماز کے ٹائم گھر میں گھستے ہو، یار تم نماز پڑھ کے پھر جا کے گھسو نا۔ تو یہ وہ شیطان کا گروہ ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ یہ ہو جائے جہنم والے، اپنے گروپ کو بڑھاتا ہے۔ تو شیطان سے بچیں کس طرح؟ شیطان سے اس طرح بچیں کہ ایک تو دشمن ہے، اس کو ہمیشہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارا دشمن ہے، جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں سمجھے کہ اس کی حرکت ہے، تو توبہ کرے، اعوذ باللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت، یہ اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے نا تو یہ ناک میں گھس جاتا ہے، وہ خراٹے مارتا ہے، یہ بھی ناک میں بیٹھا رہتا ہے، اور جب یہ انسان جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، جاگنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب یہ اٹھتا ہے اور اللہ کا نام لیتا تو پھر یہ بھاگ جاتا ہے، ورنہ یہ گھسا رہتا ہے، یہ ناک کے اندر گھس کے رات کو، اور یہ بیٹھا رہتا ہے، اور پھر سلاتا رہتا ہے، اگر کسی کوئی اللہ والا ہے تو اٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر یہ بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی وسوسہ آئے یہ پڑھو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھو، اور اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہو تاکہ وہ ہمارے قریب نہ آئے۔ جب اذان ہوتی ہے نا تو دور بھاگتا ہے اذان سے، اللہ کا نام جب بھی آتا ہے تو دور بھاگتا ہے۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ سے بڑے دھوکے باز۔
ان الشیطان، وہ کون ہے؟ شیطان ہے، لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس اس کو دشمن بنائے رکھو، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس سے جس طرح دشمن سے بچنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اسی طرح شیطان سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ اپنے گروپ کو، اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائے جہنم والے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے یار اتنے اچھے انسان ہیں، خوبصورت ہیں، مالدار ہیں، یہ جہنم میں کیوں جلیں گے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، سوال تو ہے کہ یار یہ آخر انسان تو ہے، اس کو اللہ کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ جہنم بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا۔ جہنم قیامت کے دن حل میں مزید، حل میں اور ہے تو بھیجو، ابھی میں بھرا نہیں ہوں، تو کیوں ڈالیں گے؟ الذین کفروا لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ بھئی کیوں عذاب ہے؟ اس لیے عذاب ہے کہ جس ذات نے تجھے پیدا کیا اس ذات کو نہیں پہچان سکا، تو نمک حرام ہے، تجھے اتنا بھی نہیں، اللہ نے تجھے پیدا کیا، جسم دیا، عقل دی، سوچ دی، پیغمبر بھیجے، علماء آئے، حافظ آئے، قاری آئے، مبلغ آئے، وہ کسی سے تو نہیں سمجھا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس کو شدید عذاب ہوگا۔ سمجھتے ہیں یہ گائے بھینس تو نہیں ہے، انسان ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ اگر ہوتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، یا توبہ بندہ کرتا ہے اس سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان تو ہے نا، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو توبہ کرتے رہو نا۔ تو فرمایا کہ کافروں کے لیے شدید عذاب ہے، اور فرمایا اس کے مقابلے میں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ اپنے ایمان کو اتنا سستا نہ سمجھو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا، یہ معمولی نہیں ہے، یہ مہنگا سودا ہے، یہ سستا سودا نہیں ہے۔ بے شک ہم غریب ہیں، لیکن یہ سودا جو ہمارے پاس ہے بڑا مہنگا سودا۔ والذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عامل الصالحات، بتاؤ لوگوں کو کہ صرف ایمان سے بھی کام نہیں چلے گا۔ قرآن جہاں بھی آمنو کہتا ہے ساتھ عامل الصالحات کہتا ہے۔ یہ صبح اٹھنا، یہ نماز کے لیے دوڑنا، یہ اپنے پیسے خرچ کر کے حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، یہ عامل الصالحات ہے۔ اس کے بغیر بھی اسلام مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اسلام، وہ کہتے جی ساڑی نیت صاف ہے، نماز پڑھیے نہ پڑھیے ساڑی نیت صاف ہے، تمہاری نیت کو کس نے دیکھا ہے؟ اللہ نے یہ عامل الصالحات دیے ہیں کہ یہ کرو گے تو کام بنے گا، صرف نیت کرنے سے کام نہیں بنتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے، مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے، بڑا اجر، چھوٹا اجر نہیں، بڑا اجر۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔